اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرة فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ نے درس قرآن کے لیے ہم سب کو حاضری نصیب فرمائی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مبارک ہو آپ لوگوں کو، بیچ میں مجھے بھی، کہ ہم خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ نے اپنے دین کے مجلس اور بیٹھک کے لیے اور حاضری کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے من یرد اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس کے اللہ خیر کا، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے یشرح صدرہ للاسلام، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کی باتوں کے لیے، اسلام کی مجلس کے لیے، دینی لوگوں کے لیے اللہ سینے میں وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ تو اصل میں نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے دلوں میں یہ ذوق پیدا کر دیا۔ بڑی مجلسوں میں، بڑے کاموں میں، بڑے معاملات میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یہ صرف دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہم ہوتے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پچھلے جمعے سے، اس سے پچھلے جمعے سے جنگ احد کے معاملات چل رہے ہیں۔ جنگ احد کا معاملہ ہوا۔ جنگ بدر میں کفار کے 70 ہلاک ہوئے تھے، 70 قیدی بنے تھے۔ جنگ احد میں الٹا ہو گیا، مسلمان 70 شہید ہو گئے، اور فتح بھی، جو ابتدائی جنگ میں فتح حاصل ہو رہی تھی وہ بھی شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اب اس کے معاملات کا کچھ ذکر اس رکوع میں بھی ہوگا۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، مت ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، کفروا، جو کافر ہیں۔ یعنی تمہارا رویہ، تمہاری سوچ، تمہارے معاملات یہ کافروں کی طرح نہیں ہونے چاہیے۔ کافر کی سوچ ہوتی ہے مجھے مدد نہ ملی میں ہار گیا۔ مومن کی سوچ یہ نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے جس وجہ سے اللہ نے مجھے فتح نہیں دی ہے، میرے سے تیاری نہیں ہوئی، میرے سے غلطی ہوگی، میں اسباب اکٹھے نہیں کر سکا۔ یہ بات ہم 2 جمعے پہلے کر چکے ہیں کہ ایمان والے جب میدان جنگ میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ربنا، اے اللہ، ہمارے سے جو اسراف ہو گیا معاملات میں، ہم سے جو کوتاہی ہوگی وہ ہمیں معاف کر دے۔ اب ہم میدان میں آگے ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح نصیب فرما۔ وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ کافر کہتا ہے نہیں، دنیاوی اسباب پر ہمارے پاس اسلحہ ہونا چاہیے، ہمارے پاس لوگوں کی حمایت ہونی چاہیے، ہمارے پاس تعداد فوجیوں کی ہونی چاہیے۔ تو اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو، کافروں کی طرح نہ بن جاؤ۔ کافروں نے کیا کہا تھا وہ بتا دیا۔ وقالوا لاخوانہم، انہوں نے کہا تھا اپنے بھائیوں کے بارے میں، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں سفر کرتے، او کانوا غزا، یا جہاد پر جاتے، تو وہ کہتے لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا۔ یہ اصل میں بات ہو رہی ہے منافقین کی،
ان کو اللہ تعالیٰ نے کافر کہا ہے، کیونکہ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، دل سے اقرار اور تائید نہیں کرتے تھے ایمان کی۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ جب کوئی سفر میں جاتا، فوت ہو جاتا، یا جہاد میں کوئی گیا تو وہاں پہ شہید ہو گیا، تو منافقین کیا کہتے؟ وہ کہتے جناب ہم اچھے رہے ہیں نا، ہم گئے ہی نہیں بچ کے مرنے سے، نہ جاتے نہ مرتے، اگر وہ ہمارا کہنا مانتے نہ نکلتے۔ یہ تو ایسے جذباتی ہیں، جو جہاد پر اہل ایمان جاتے ان کو وہ کہتے یہ جذباتی ہیں، اور اپنے آپ کو کہتے جناب احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچا کر رکھا جائے۔ یہ تو جذباتی لوگ ہیں، یہ تو آپے سے باہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان منافقین کے بارے میں، اے ایمان والو تم ان کافروں کی طرح، یہ منافقین جو یہ باتیں کرتے، تم ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ اگر وہ سفر پر نہ جاتے یا جہاد میں شامل نہ ہوتے، وما ماتو وما قتلوا، نہ تو وہاں پہ وہ مرتے نہ ان کو قتل کیا جاتا۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ، تاکہ بنا دے اللہ تعالیٰ اس بات کو، یہ جو ان کی سوچ ہے، ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں حسرت کا باعث بنا دے۔ اب وہ ہاتھ ملتے رہیں گے، اوئے ہوئے اگر وہ ہماری مان لیتے، اگر وہ جہاد میں نہ جاتے، اگر وہ سفر پر نہ جاتے۔ یہ ہمارے ہاں بھی بات ہوتی نا، اگر وہ یہ کام نہ کرتا تو مرتا نہ۔ بھی موت کا فیصلہ تو رب کائنات نے کر دیا، ابھی ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا بچہ تھا۔ یہ تو ایمان کا امتحان ہے میرا اور آپ کا، ہر اہل علم کا، ہر اہل ایمان کا ایمان کا امتحان ہے کہ یہ جو زبان پر کلمات آتے، میں نے جمعے میں بھی کہا تھا، کفریہ کلمات، کفریہ جو کافر کا کلمہ ہے وہ مومن کی زبان پر آ جائے تو اس کو مومن کو کافر نہیں کہیں گے، کہیں گے اس کی زبان پر کفریہ بات آ گئی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس میں 4 نشانیاں پائی جائیں یہ پکا منافق ہے، اگرچہ روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے، جو وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جو بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب جھگڑے کی بات ہو تو گالی گلوچ، بدتمیزی اور بد تہذیبی پر اتر آئے۔ تو حدیث میں آتا ہے جس میں یہ 4 پوری ہوگی وہ پکا منافق بن گیا۔ لیکن ہم کیا کہیں گے؟ اگر اس میں یہ عادتیں آ بھی گئیں تو ہم اس کو منافق نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے اس میں منافقوں والی حرکتیں آ گئی ہیں، یہ عادتیں منافقوں والی ہیں، یہ عادتیں کافروں والی ہیں، یہ سوچ کافروں والی ہے۔ تو فرمایا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ بنا دے اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت۔ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، لوگوں سن لو، زندگی اور موت کے فیصلے تو اللہ کرتا ہے۔ میدان جنگ میں جانے سے موت آتی نہیں، گھر میں بیٹھ رہنے سے بندہ موت سے بچتا نہیں۔ واللہ یحیی و یمیت، یہ تو ایمان کا امتحان تھا مومن کا، کہ وہ اس کے دل دماغ میں یہ پکا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ موت، گھر باہر جانے سے موت آئے گی نہیں اور گھر بیٹھ رہنے سے میں زندہ بچوں گا نہیں۔ موت اور زندگی کا فیصلہ رب کائنات کرتا ہے۔ فرمایا واللہ یحیی و یمیت، ایمان کو مضبوط کرو، جان لو کہ اللہ ہی ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، جو مارتا ہے، زندگی اور موت کے فیصلے کرتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ ذہن میں بٹھا لو، زندگی اور موت کے فیصلے بھی وہی کرتا ہے اور تمہارے کاموں کو دیکھ بھی رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم شہید کر دیے جاؤ اللہ کی راہ میں، اور متم، یا تمہیں گھر بیٹھے بیٹھے موت آ جائے یا سفر میں موت آ جائے، شہادت مل جائے یا ویسے موت آ جائے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو جان لو کہ اللہ کی بخشش اور اللہ کی رحمت
خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے اس سے جو یہ لوگ جمع کریں گے۔ موت سے بندہ کیوں ڈرتا ہے کہ میں کچھ کھاؤں گا، پیوں گا، کماؤں گا، دنیا داری اکٹھی کروں گا، دنیا جمع کروں گا اپنے لیے، اپنے احباب کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، یہی ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر سفر میں موت آ گئی، اللہ کے نام پر سفر کیا، یا جہاد میں پہنچے، جنگ کی اور اس میں شہید کر دیا گیا، تو یہ موت اور یہ شہادت زیادہ بہتر ہے اس سے جو کچھ بندہ زندہ رہ کر جمع کرے گا۔ تم سمجھتے ہو کہ اگر یہ زندہ رہتا تو یہ بہت ترقی کرتا۔ آج کل بھی ہماری زبان پر بعض اوقات ایسی باتیں آتی ہیں کہ جناب فلاں مر گیا، اگر زندہ رہتا تو کمال کا ہوتا، بندہ یہ کرتا وہ کرتا۔ ارے کیا کرتا؟ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو اللہ کی بخشش اور اللہ کی رحمت بہتر ہے اس سے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور اگر تمہیں موت آ جائے یا تمہیں قتل کر دیا جائے، یعنی شہید کر دیا جنگ میں، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو جان لو کہ ہر صورت میں تمہیں حاضر تو ہونا ہی ہونا ہے اللہ کے دربار میں، چاہے مر کر پہنچو چاہے شہید ہو کر پہنچو۔ گھر میں بیٹھے رہو گے شہادت سے رہ جاؤ گے، موت تو آنی اپنے وقت پر۔ جنگ میں پہنچو گے، موت اللہ کے فیصلے کے مطابق اپنے وقت پر آنی ہے، تو چاہے گھر میں بیٹھے بٹھائے موت آ جائے یا میدان جنگ میں شہادت نصیب ہو جائے، حاضری اللہ کے، الی اللہ تحشرون، تمہیں حاضر کیا جائے گا رب کے دربار میں، اللہ کے دربار میں۔ یہ بار بار بتایا جاتا ہے، ذہن میں بٹھایا جاتا ہے کہ یاد رکھو اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس وجہ سے کہ اس کو ذہن میں بٹھا کر میں اور آپ اپنے اخلاق بدلیں، اپنے کردار بدلیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے یعنی صحابہ کے لیے لِنْتَ لَهُمْ، آپ نرم دل ہیں، آپ کا ان کے لیے نرم دل ہونا یہ اللہ کی رحمت کی بنا پر ہے۔ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ آپ نرمی برتیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ تند مزاج ہوتے، غلیظ القلب سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو آپ کے ارد گرد پروانوں کا مجمع اور جمگٹا لگا ہوا ہے، یہ بھاگ جاتے آپ کو چھوڑ کر۔ اچھا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوئی ہے کہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، اللہ نے آپ کو نرم دلی عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو تند مزاجی سے بچایا، اللہ نے آپ کو سخت دلی سے بچایا، اور نرم دلی کی برکت سے اور سخت دل اور تند مزاج نہ ہونے کی وجہ سے یہ صحابہ کا مجمع آپ کے ارد گرد لگا ہوا ہے۔ اور مجھے اور آپ کو بتا دیا اللہ نے کہ میں نے اپنے نبی کو یہ صفت بخشی ہے جس وجہ سے یہ پروانے جمع ہوئے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ارد گرد بھی احباب دوست پروانوں کی طرح رہیں تو نرم دلی پیدا کرو، تند مزاجی سے اپنے آپ کو آزاد کرو اور سخت دلی سے اپنے آپ کو آزاد کرو۔ یہی تو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اوپر اللہ کے اخلاق طاری کرو، جیسا اللہ ہے ویسی صفتیں اپنے آپ اپنے اندر پیدا کرو۔ آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں، اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، آئیڈیل بناتے ہیں، پھر اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا اس شخص کو دکھ ہوتا ہے یا خوشی ہوتی ہے؟ یقیناً اس کو خوشی ہوتی ہے کہ اس نے مجھے آئیڈیل بنایا، آئیڈیل سمجھا، بہترین سمجھا اور میرے جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔
اللہ نے اپنی شانیں، اپنی صفات، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور صفات اور شان کا بیان قرآن پاک میں کیا ہے۔ اب جو ان کو اپنائے گا وہی اللہ کا بھی پیارا، وہی رسول اللہ کا بھی پیارا۔ تو فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت کی وجہ ہے، لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تند مزاج اور سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ارد گرد جو پروانوں کا مجمع لگا ہوا ہے یہ چھٹ جاتا، یہ بھاگ جاتے آپ سے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے محبوب ان کو معاف کر دیا کرو۔ ہوا کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں پر، شاہ سواروں پر مشتمل، مجاہدین پر مشتمل ایک دستہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں اس درے پر متعین کیا تھا جنگ احد میں کہ ہمارے پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے، اگر کفار آئے تو آپ نے ادھر ٹھہرنا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہماری بوٹیاں پرندے نوچ رہے آپ نے پھر بھی نہیں ہٹنا یہاں سے۔ لیکن جو ہی مسلمانوں نے کفار پر حملہ کیا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے، انہوں نے دیکھا کہ مال اکٹھا کر رہے ہیں تو وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، 35 لوگ بھاگ آئے، 15 وہیں پہ رہ گئے۔ اب یہ اس کی طرف اشارہ ہے، اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے بتا رہا ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ، انہوں نے نافرمانی تو کی ہے آپ کی، یہ نافرمانی تو کر بیٹھے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر دو۔ کن کو معاف کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام سے جن سے وہ غلطی ہو گئی تھی۔ معاف کس کو کہا جا رہا ہے؟ کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور معاف کرنے کی سفارش کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود، جس نے خود معاف کرنا ہے وہ معاف کرنے کی سفارش کر رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ اللہ خود کہہ دیتا میں نے معاف کر دیا۔ پچھلے رکوع میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ 2 بار آیا تھا اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے تمہیں معاف، 2 بار آیا تھا پچھلے میں۔ اب جب اللہ نے معاف کر دیا تو اب پھر آ رہا ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے محبوب آپ بھی ان کو معاف کر دو۔ جب تک آپ کی طرف سے معافی نہیں آئے گی ان کے دلوں سے میل نہیں جائے گا کہ ہم نے اپنے نبی کی نافرمانی کی، ہم سے خطا ہوگی۔ جب آپ معاف کریں گے تو ان کے دل صاف ہو جائیں گے، یہ خوش ہو جائیں گے، ورنہ زندگی بھر پچھتاتے رہیں گے کہ ہم نے اپنے نبی کو ناراض کر دیا۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کو معاف کر دو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ وہ بخشنے والا کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ صحابہ کا مقام کا اندازہ لگائیں کہ کیا نکلتا ہے وہاں سے۔ اللہ اپنے نبی سے سفارش کر رہا ہے کہ ان کو خود بھی معاف کر دو اور میرے سے سفارش کرو کہ میں ان کو بخش دوں۔ کیا کہنے، اسی لیے اللہ نے راضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ اور رسول اللہ کے نام پر قربان کر دیا، اور اللہ نے ان کو اجر اور صلہ دیا۔ صرف صحابہ کو ہی نہیں، جو بھی ویسا طریقہ اور ویسی اخلاق اپنا لیتا ہے ہر ایک کو اللہ ایسا ہی عطا کرتا ہے۔ صحابہ کرام کے بعد پیدا ہوئے کتنے، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، یہ ان کے بعد ہی سارے ہوئے ہیں۔ تو ان کا نام، جس نے بھی وہ طریقہ اپنا لیا جو صحابہ نے طریقہ اپنایا تھا، ان کی بھی شان اور مقام ایسے قیامت تک ان کا نام رہے گا اور ان کا ذکر رہے گا، ذکر خیر رہے گا۔ تو فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے محبوب آپ خود بھی ان کو معاف کر دیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے بخشش کی دعا کریں مجھ سے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے مشورہ کیا کریں۔
دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مشورے کی ضرورت ہے؟ جس کے پاس وحی آتی ہے، اللہ کی طرف سے ہدایات آتی ہیں، کیا وہ کسی عام امتی کے مشورے کا پابند یا ضرورت ہے اس کو؟ یہ مشورے کا عمل اتنا مفید تھا، نمبر ایک اتنا عام تھا کہ جس کو نہیں بھی ضرورت تھی اللہ نے کہا آپ بھی مشورہ کریں، حالانکہ ضرورت نہیں تھی اللہ کے نبی کو۔ آپ سے کوئی بھی فیصلے میں کمی بیشی ہوتی ہے تو وہی آ جاتی ہے، آپ کو تصحیح کر دیا جاتا ہے کہ ایسے نہیں ایسے کریں۔ آپ حق بات کام کریں تو قائم رکھا جاتا ہے، ورنہ وہی سے آپ کو روک دیا جاتا ہے۔ لیکن مشورے کی اہمیت کے پیش نظر کہ کتنا عظیم کام ہے مشورہ کرنا، اپنے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان صحابہ سے مشورہ کریں، اپنے ساتھیوں سے، نمبر ایک۔ نمبر دو، مشورے کی برکت سے وہ جو ان کے دلوں میں ملال آ گیا تھا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا درہ چھوڑنے سے، جگہ چھوڑنے سے، تو وہ ساری عمر ان کے اندر ملا رہنا تھا۔ فرمایا خود بھی معاف کر دو، اللہ سے معافی کی بخشش کی دعا بھی کرو ان کے لیے، اور ان کو اپنے مشورے میں شریک بھی کرو تاکہ ان کے دل بالکل صاف ہو جائیں، ان کے دلوں کا دکھ جاتا رہے۔ اور اگلی بات، تیسری بات مشاورت کے بارے میں، جب ایک بندہ فیصلہ کرتا ہے تو سارے کہتے ہیں جی فلاں نے فیصلہ کیا ہے۔ اگر مجلس مشاورت ہوتی ہے، مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو ہر ایک ذمہ دار ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے بھی مشورہ دیا تھا۔ ہر ایک اس کو اون کرتا ہے کہ یہ میرا فیصلہ تھا، یہ ہم نے کیا ہے، ورنہ اس نے کیا ہے۔ مشورے کی برکت سے اتحاد قائم رہتا ہے، جماعت قائم رہتی ہے، اتفاق قائم رہتا ہے، دلوں میں تفرقہ نہیں آتا، بغض نہیں آتا، عداوت نہیں آتی، دوری نہیں آتی۔ اس لیے فرمایا، بلکہ آگے ایک پوری سورت ہے جس کا نام ہی ہے عشورا، مشورہ، مشورے کے نام پر پوری سورت رکھی گئی۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محبوب ان کو مشورے میں شامل کیا کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ عزم کر لیں، عزم کا مطلب ہے کہ اس کے سارے پہلو پر سوچ بچار کر کے، مشورہ کر کے ایک فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ جب سارا غور و فکر تفکر کر کے، سوچ بچار کر کے، سارے پہلوؤں پر بحث مباحثہ کر کے ایک فیصلہ ہو گیا تو فرمایا اب ڈھیلا ڈالا متزلزل نہیں، متذبذب نہیں رہنا۔ فتوکل اللہ، فَإِذَا عَزَمْتَ، جب عزم کر لو کسی کام کے کرنے کا یا نہ کرنے کا، پھر دل میں یقین نہیں رہنا۔ فتوکل اللہ، پھر جو فیصلہ ہوا اس پر عمل کرو اور بھروسہ اللہ پر کرو، طے خود کرو سارے پہلو پر۔ یہ بھی مشورے کی برکت ہے کہ عزم جب کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالی توکل کرنے والوں کو، اللہ پر اعتماد کرنے والوں کو، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب ایک کو اپنی دولت پر بھروسہ ہوتا ہے، ایک کو اپنے قوت بازو پر بھروسہ ہوتا ہے، ایک کو اپنے اختیارات پر بھروسہ ہوتا ہے۔ کوئی کہتا تھا میری کرسی بڑی مضبوط ہے، ایک کو اپنی دولت پر، اعتماد پر، اپنی برادری پر، اپنے آپ پر، اپنی پارٹی پر، کوئی بھی دنیاوی جو قوت کا باعث چیز ہے اس پر بھروسہ ہوتا ہے۔ لیکن مومن کی یہ شان ہے کہ اس کے پاس سارے اسباب بھی موجود ہوں تو وہ کہتا ہے میرا رب کرے گا جو ہوگا۔ اس کو اسباب پر بھروسہ نہیں ہوتا، مسبب الاسباب پر بھروسہ ہوتا ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ کہیں کہ ہونا وہی ہے جو میرا رب چاہے گا۔ ظاہری اسباب میں نے سارے کر لیے ہیں،
सोच विचार मैंने सारा कर लिया है, कोशिश मैंने सारी कर ली है, पहलू मैंने सारे देख लिए हैं, इस काम में नफा है, मैं ये काम करने लगा हूं, लेकिन होगा वही जो मेरा रब चाहेगा। मैंने अपनी सी कोशिश कर ली है, मैंने अपने पर जो मेरे पर जिम्मेदारी थी उस पूरी बात को समझना, मशवरा करना, पूरी गौर व फिक्र सोच विचार करना, असबाब सारे जमा करना, वो मैंने कर लिए, लेकिन होगा वही जो रब चाहेगा। ईमान का तकाजा मोमिन का यही होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला भरोसा करने वालों को पसंद करता है कि इनका ईमान असबाब पर नहीं है, अल्लाह पर है। इनका एतमाद अपने वसाइल पर नहीं है, अल्लाह पर है। तो ईमान ही तो देखा जाता है, अकीदा ही तो देखा जाता है, उसी की तो सारी बरकत होती है। आप जरा बराबर नेकी करें, पीछे ईमान अकीदा सही है, वो भी फरमाया एक खजूर ओढ़ पहाड़ के बराबर सवाब मिलता है अगर आप सदका करें। तो ईमान की सारी बात होती है। इन यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम, अल्लाह फरमाता है इन यंसुरकुमुल्लाह, अगर तुम्हारी मदद करेगा अल्लाह ताला, फला गालिब लकुम, तो कोई तुम पर गालिब आ ही नहीं सकता। तो किसकी मदद मांगनी चाहिए? ऐलान हो रहा है, आसमानों वाला ऐलान कर रहा है कि अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो भूल जाओ कि तुम्हारे ऊपर कोई और गालिब आ जाएगा। लेकिन उसके लिए यह भी तो है ना, अगर तुम उसके साथ हो, अगर तुम उसके साथ हो तो वो फरमाता है इन यंसुरकुमुल्लाह, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद पर आ जाए, मदद करे, तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता। वहीं यख्ज़ुलकुम, लेकिन यह भी सुन लो, अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया, अगर वो तुम्हारे साथ हो गया तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया तो फिर क्या है? फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादिही, तो कायनात में कौन सी हस्ती है जो अल्लाह का साथ छोड़ने के बाद तुम्हारी मदद करेगी? अरे आसमान उसके इशारे का पाबंद, जमीन उसके इशारे की पाबंद, जमीन आसमान कायनात की सारी मखलूक उसके हुक्म और इशारे की पाबंद, तो कौन मदद करेगा जिसका अल्लाह ने साथ छोड़ दिया हो? तो अल्लाह को अपने साथ रखना है, अल्लाह को अपने साथ रखना है। हदीस कुदसी में आता है कि जब बंदा मुझसे मोहब्बत करता है, फराइज की अदायगी और नवाफिल के जरिए मेरे करीब होता जाता है, हत्ता कि मैं उसके हाथ और पांव बन जाता हूं, उसके साथ हो जाता हूं। तो अल्लाह के अहकामात की तामील में अल्लाह की मोहब्बत मिलती है, अल्लाह की मदद मिलती है, अल्लाह की नुसरत मिलती है। वअलल्लाहि फलियतवक्कलिल मोमिनून, और अल्लाह पर ही मोमिनों को भरोसा करना चाहिए। वमा काना लिनबिय्यिन अन यगुल्ला, किसी नबी की ये शान ही नहीं है कि वो खयानत करे माले गनीमत में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया, वो जो 50 दर्रा छोड़कर आ गए थे, 15 बाकी जो बचे थे वो तो शहीद हो गए थे उधर ही। अब ये जो आ गए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया कि तुमने क्यों छोड़ा दर्रा? क्या तुमने ये सोच लिया था कि हम तुम्हें माले गनीमत में से हिस्सा नहीं देंगे? क्या तुम्हारा ख्याल था कि हम माले गनीमत में से कुछ रख लेंगे? गल, माले गनीमत में से कुछ तकसीम से पहले अलहदा कर लेना, खुफिया तौर पर चोरी से, उसको गलूल कहते हैं। फरमाया मा कान लिनबिय्यिन अन यगल, किसी नबी की ज़ेब ही नहीं देता, ना किसी नबी की ये शान है कि वो माले गनीमत में से चोरी कर ले। लेकिन अगर कोई चोरी कर लेगा, वो भी बता दिया, वमन यगलुल, और जो चोरी करेगा माले गनीमत में से,
یات بما غل یوم القیامت، تو قیامت کے دن سب کچھ لے کر دربار میں حاضر ہوگا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے یہ چوری کی تھی، وہ اس کے ساتھ ہوگا، جو کچھ چوری کیا وہ ساتھ ہوگا۔ ایک جنگ کا واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی شہید ہو گیا جنگ میں۔ اب سبحان اللہ، صحابی اور شہادت مل جائے تو ساتھی تعریف کر رہے تھے، آپ نے فرمایا جہنمی ہے، اس نے چوری کی ہے۔ وہ تو چلا گیا تھا دنیا سے، جب اس کے مال کی تلاشی لی گئی تو 2 منکے ملے، منکے، ہار کے منکے نہیں ہوتے ہیں، 2 منکے ملے جو مال غنیمت میں سے اسے پسند آئے تھے، اس نے نکال کر جیب میں ڈال لیے تھے۔ 2 منکے۔ آج کیا کچھ ہے جو ہڑپ نہیں کر لیا جاتا، کیا کچھ ہے، کوئی پرواہ کرتا ہے؟ کاش ہم قرآن کو اپنی تربیتی کتاب بناتے کہ قرآن کے ذریعے اپنی تربیت کرنی ہے، اپنی ٹریننگ کرنی ہے، اپنی مشق کرنی ہے۔ ہم دشمن سے لڑنے کے لیے مشقیں کرتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں، بیماریوں سے لڑنے کے لیے کورس کرتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں، مشقیں کرتے ہیں، لیکن جو ہماری ہلاکت کا بڑا دشمن ہے شیطان، اس کے مقابلے کے لیے نہ ٹریننگ کرتے ہیں نہ مشق کرتے ہیں، اور اس کی مشق اور ٹریننگ کا ذریعہ ہے اللہ کی کتاب۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو مال غنیمت میں چوری کرے گا وہ قیامت کے دن لے کر حاضر ہوگا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر قیامت کے دن ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کیا ہوگا۔ یہ ہے ساری کہانی۔ مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ قیامت میں کیسا نظام، کیا قانون چلے گا، وہ قانون بتا دیا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ، ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کس کا؟ مَا كَسَبَتْ، جو اس نے کمایا، جو اس نے کیا۔ قیامت کے دن کیا ملنا ہے؟ وہ بدلہ ملنا ہے جو میں نے اور آپ نے دنیا میں کیا۔ اچھا کیا، الحمدللہ اچھے بدلے ہوں گے۔ کسی نے خدا نخواستہ غلط کیا تو مت امید رکھے کہ کام غلط کر رہا ہے بدلہ اچھا ملے گا۔ اگر ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے، شراب کے کاروبار کر رہا ہے، اسمگلنگ کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، ڈکیٹی کر رہا ہے، لوگوں کی جائیداد ہڑپ کر رہا ہے، قبضے کر رہا ہے، کسی کا حق کھا لیا وراثت میں سے، جو بھی نجائز کر رہا ہے، مت سمجھے کہ قیامت کے دن بدلہ اچھا ملے گا۔ جو کر رہا ہے ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ اگر جہنم والے کام ہیں تو بدلہ جہنم ہے، اگر جنت والے کام ہے تو بدلہ جنت ہے، اگر اللہ کی رضا والے کام ہے تو اللہ راضی ہوگا، قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ اللہ اس سے راضی، اور اگر اللہ کی ناراضگی والے کام کر رہا ہے تو قیامت کے دن اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو، ماں کا سبب جو اس نے کیا ہوگا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ظلم کیا ہے کہ کسی نے اگر کوئی گناہ نہیں کیا اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے، گناہ باپ نے کیا تھا بیٹے کے کھاتے میں ڈال دیا جائے، بیٹے نے کیا تھا باپ کے کھاتے میں ڈال دیا جائے، ہمسائے نے کیا تھا اس کے کھاتے میں، نہیں، جس نے کیا ہے اسی نے بھرنا ہے، جس کا کرنا اسی کا بھرنا، وہی کرے گا، اسی کو سامنا کرنا پڑے گا، اسی کو فیس کرنا پڑے گا، اسی کو اس کا بدلے میں سزا اور جزا ملے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ، ایک اور مثال دے دی اللہ تعالیٰ نے، بھلا وہ شخص جو اللہ کی رضا کی تلاش میں لگا ہوا ہے، جو اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، جس کی ہر کوشش ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، جو اس محنت میں لگا ہوا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے۔ کچھ لوگ ہیں نا جو پیسہ کمانے کی محنت میں لگے ہیں، زیادہ سے زیادہ مقابلہ، آج فلاں نے اتنے کمائے،
فلاں کی اتنی دکانیں ہوگی، اگلے سال تک 2 سال تک ہم بھی اتنا کاروبار، اتنی دکانیں، اتنے گھر بنا لیں گے۔ مقابلہ ہے، دنیا داری میں مقابلہ ہے، حالانکہ اللہ کہتا ہے دنیا داری میں نہیں، دین میں، خیر میں، نیکی میں آگے نکلنے کی محنت کرو۔ تو فرمایا کیا بتایا جا رہا ہے؟ افمن اتبع رضوان اللہ، لوگوں سوچو بھلا وہ شخص جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری محنت کر رہا ہے، کمن باء بسخط من اللہ ہے، کیا یہ اس کی طرح ہو جائے گا جو اللہ کی ناراضگی میں گرا بیٹھا ہے، جو ہر وقت اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا جا رہا ہے اور اللہ ہر وقت اس پر ناراض ہو رہا ہے؟ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ تو کیا یہ جو اللہ کی رضا کی تلاش میں دن رات ایک کیے ہوئے ہے، جو اللہ کی رضا میں محنت کر رہا اور لگا ہوا ہے، کیا اس کا انجام یا اس کا حال اس کی طرح ہو جائے گا جو اللہ کو ناراضگی میں رکھے ہوئے، جو اللہ کو ناراض کرتا جا رہا ہے، جو ایسے کام کر رہا ہے جن سے اللہ ناراضگی اور ٹھکانہ جہنم، ان کا برابر نہیں ہو سکتا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور اس شخص کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، سارے لوگ اللہ کے نزدیک درجہ بدرجہ، ان کے مختلف درجے، ہر ایک کا، جنت میں بھی مختلف درجے، صاف ظاہر ہے، ہر ایک کے عمل بھی ایک جیسے نہیں ہیں، ہر ایک کی نیکیاں بھی ایک جیسی نہیں ہیں، ہر ایک کے گناہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ جہنم میں بھی درجے ہیں، 7 درجے ہیں جہنم، سب سے اوپر جہنم ہے اور سب سے نیچے سقر ہے، سعیر ہے، جو منافقین کی ہے، سعیر سب سے نیچے، کافر سب سے نیچے سے اوپر والے سائیکل لاسٹ پہ۔ جہنم میں درجے ہے، ایسے ہی جنت میں بھی درجات ہیں۔ ہم درجات عند اللہ، سارے لوگ اللہ کے ہاں ان کے مختلف درجے ہیں، اور وہ مختلف درجے اور مراتب بندے خود بنا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کی قرہ اندازی سے الاٹمنٹ ہوگی، اس کا پلاٹ ادھر نکل آیا، اس کا پلاٹ ادھر نکل آیا، ایسے نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ثم توفی کل نفس ما کسبت، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جیسا کیا ہے، اگر جنت والے کام کیے ہیں تو جس درجے پہ اس کی محنت ہے وہاں پہ آ جائے گا، اور خدا نخواستہ جہنم والے کیے تو اس میں آ جائے گا۔ ہم درجات عند اللہ، اللہ کے ہاں مختلف درجے ہیں سب لوگوں کے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اللہ سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے بڑا احسان کیا مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا منہم، جب اللہ نے مبعوث کیا، بھیجا اپنا رسول انہی میں سے، یعنی ان مومنوں میں سے بشر کو رسول بنایا جو انہی جیسا ہے، انہی میں سے ہے، انہی کی زبان میں ہے۔ ابتدائی مخاطبین تو مکہ والے ہیں، مکہ والوں میں سے نبی آیا، مکہ والوں کی زبان میں نبی آیا، مکہ والوں کے حالات میں نبی آیا۔ اب اگر کسی اور علاقے سے نبی آئے، ہم کہیں گے اس کو کیا پتا ہمارے علاقے کے حالات کیا ہیں، یہ کام کرنے ہمارے ہاں بڑے مشکل ہیں۔ تو فرمایا اللہ نے احسان کیا کہ ان کے اندر اپنا نبی بھیجا جو انہی میں سے ہے، من انفسہم، انہی میں سے ہے۔ یتلو علیہم آیات، یہاں سے شروع ہو رہا ہے فرائض نبوت، 4 ہیں نبی کی ذمہ داریاں۔ ہم نے تو اپنی ذمہ داری سمجھی کوئی نہیں نا، ہمارے اوپر تو ذمہ داری ہے ہی نہیں، ہمارے اوپر تو ذمہ داری ہے کھانا پینا، لوٹ مار کرنا، رشوت، نجائز منافع خوری اور دوسروں کا استحصال کرنا، یہی تو ہمارا ذمہ داری ہے۔ یتلو علیہم آیات، نبی کی پہلی ذمہ داری کہ اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے کہ لوگوں اللہ یہ کہہ رہا ہے، لوگوں اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ تو نبی سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ اللہ کی آیات قرآن پڑھ کر سناتا ہے امت کو۔
یہی کام منبر رسول پر ہونا چاہیے کہ قرآن پڑھ پڑھ کر سنایا جائے، سمجھایا جائے لوگوں کو کہ لوگوں یہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ اس کی ٹیوشنیں رکھی جائیں، اس کے ٹیوٹر رکھے جائیں، اس کے استاد رکھے جائیں، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو اپنانے کے لیے، کیونکہ یہ نبیوں والا کام ہے۔ نبی کا پہلا فرض، پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر کر کے سنائے۔ وہاں پہ ترجمے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اہل زبان تھے، ان کو پتا تھا، اللہ کا نبی پڑھ دیتا تھا، انہیں سمجھ آ جاتی تھی کہ ہمیں کیا کہا گیا ہے۔ جبکہ یہاں پہ معاملہ اور ہے، یہاں پہ صرف پڑھنا کافی نہیں ہوگا، اس کو سمجھانا ہوگا، سکھانا ہوگا، جس کے لیے ہم یہ مجلس قائم کرتے ہیں درس قرآن کی۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ نبیوں والا کام ہے، چھوٹا کام نہیں ہے، بڑا عظمت والا کام ہے، سب سے اعلیٰ کام ہے، سب سے اعلیٰ کتاب، سب سے اعلیٰ کام، قرآن کی تعلیم سب سے اعلیٰ۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، نمبر 1، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتے ہیں، اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر ان کو کفر سے، شرک سے، گناہوں سے روکتے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، تو اس سے وہ ان کو پاک کر رہے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب سکھاتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی تعلیم دینا، سکھانا، اس کا مطلب کیا ہے، اس پر عمل کیسے کرنا، یہ تعلیم کہلاتا ہے۔ جیسے آپ گاڑی چلانا سیکھتے نہیں ہو کہ گاڑی چلانا جانتے ہو، جاننا یہ ہے کہ یہ سٹیئرنگ ہے جی، اس سے آپ ایسے ایسے گھماتے جائیں گے، گھوم جائے گی، یہ بریک ہے یہاں پہ پاؤں رکھیں گے یہ رک جائے گی، یہ ریس ہے اس پر پاؤں دبائیں گے تو یہ بھاگتی جائے گی، یہ سوچ ہے آن کریں گے آف کریں گے، چلو جی گاڑی کا پتہ چل گیا، اب چلا لیں گے۔ سیکھنی پڑتی ہے، صرف اس کا علم نہیں، سیکھنا اس کو کہ چلانا کیسے ہے۔ سائیکل چلانے کے لیے بھی کتنی دفعہ گھٹنے چھلوانے پڑتے ہیں، وہ بھی آسانی سے نہیں آتا۔ تو اللہ کی کتاب کو سیکھنا، یتلو علیہم آیاتہ، پہلا کام نبی کیا کرتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھ کر سناتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو کفر، شرک، گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، کتاب سکھاتا ہے۔ اور سکھانا کیسے تھا وہ آگے بتا دیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت اپنی سنت کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن میں تو آیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، لیکن نماز پڑھنی کیسے ہے، اس کی رکعتیں کتنی، کتنے فرض ہے، کتنی سنتیں، کتنے نفل ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہیں؟ نہیں ہے۔ یہ سکھایا نبی نے کہ نماز ایسے پڑھنی ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو، کیف نصلی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم کیسے نماز پڑھیں؟ تو بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھا کرو جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے تم بھی پڑھتے رہا کرو۔ سکھایا۔ آپ نہیں بچوں کو سکھاتے کہ ابھی آپ کی لرننگ کے ابھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا، ابھی آپ کو نماز پوری یاد نہیں، ابھی آپ کو طریقہ نہیں، تو آپ ایسے کرو، ماں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، باپ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جیسے وہ کرتے جائیں ویسے ہی کرتے جانا۔ تو وہ سکھایا جا رہا ہے۔ والحکمت، اور ان کو سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ نہیں بتایا سونے پر کتنی زکوٰۃ ہے، اس کا نصاب کیا ہے، چاندی کا کتنا نصاب ہے، گائیوں کا کتنا نصاب ہے، بکریوں کا کتنا نصاب ہے، بھینسوں کا کتنا، بتایا نہیں اللہ نے۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کے ذریعے سمجھنا ہے، کیونکہ قرآن والا جو ہے، نبی جو صاحب کتاب ہے، اس کو اللہ نے سکھا دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، اس کو کیسے کرنا۔ تو فرمایا وَيُزَكِّي وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگرچہ اس نبی کے آنے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. یہ لوگ سارا مکہ گمراہی میں تھا، 360 بت اللہ کے گھر میں رکھے ہوئے تھے. اولما اصابتکم مصیبتن، تو کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب پہنچی تمہیں مصیبت. بڑی عجیب بات ہوئی. جب جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو کیا سوال پیدا ہوا کہ جی ہم حق پر ہیں، اللہ کا رسول ہمارے ہاں موجود ہے، اللہ کے دین کی خاطر لڑ رہے ہیں، تو پھر بھی ہمیں شکست ہو گئی اور وہ کافر ہیں وہ جیت گئے. تو اللہ بتا رہا ہے کہ یہ ہوا کیسے اور کیوں ہوا. اولما اصابتکم مصیبتن، تو کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب پہنچی تمہیں کوئی مصیبت، قد اصبتم مثلھا، حالانکہ تم اس سے دگنی مصیبت ان کو جنگ بدر میں دے چکے تھے. تمہارے تو 70 شہید ہوئے ہیں، ان کے 70 ہلاک بھی ہوئے تھے، 70 قیدی بھی ہوئے تھے. قد اصبتم مثلھا، تم ان کو اس سے دگنی مصیبت پہنچا چکے تھے. قلتم انا ھذا، جب تم پر مصیبت ہے تم کہ یہ کہاں سے آ گئی، ہم اللہ کے لیے نکلے ہیں پھر ہمیں شکست ہو گئی. قلتم انا ھذا، یہ کہاں سے آ گئی، یہ کیسے ہو گیا. فرمایا قل ھو من عند انفسکم، اے محبوب بتاؤ ان کو یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہوا ہے. اللہ نے تو شروع میں تمہیں فتح دے دی تھی، یہ تمہارے نفسوں کی کمائی، یہ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے ہوا ہے. قل ھو من عند انفسکم، یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اللہ نے تو تمہیں فتح دے دی تھی شروع میں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان، جس دن دو لشکر ٹکرائے تھے جنگ احد میں، تو تمہیں جو کچھ مصیبت پہنچی فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے تھی. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ دکھا دے کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں. منافق تو اس دن کہہ رہے تھے ہمیں کوئی بچا لے، ہم ابو سفیان کے دین کی طرف، عبداللہ بن ابی ہمیں پناہ دے دے، ہم یہ دین چھوڑ کر واپس پرانے دین میں چلے جائیں گے، یہ کہہ رہے تھے منافقین. تو اللہ فرماتے ہم نے یہ پلٹا ہے اس لیے دیا تھا تاکہ ہم دکھائیں کہ مومن کیسا ہوتا ہے اور منافق کیسا ہوتا ہے. اگر ایسی حالات اور حالت طاری نہ ہوتی تو پتہ کیسے چلتا کون کھوٹا اور کون کرا ہے، کون سچا کون جھوٹا. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ دکھا دے کہ مومن کون ہے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ دکھا دے کہ منافق کون ہے. یہ تو ایک جانچ پڑتال تھی، یہ تو ایک ابتلاء، آزمائش، امتحان تھا. یہ تو ایک چیک کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے تھا کہ کون کتنے پانی میں ہے، کس کے اندر کیا ہے اور کس کے اندر اور ہے اور باہر اور ہے. یہ اللہ نے دیکھنے کے لیے حالات ایسے طاری کیے. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کہا گیا ان سے منافقین سے کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور وَادْفَعُوا، یا مدینہ میں دفاع کرو. قالوا، تو کہنے لگے لو نعلم قتالا، اگر ہمیں یقین ہوتا نا کہ جنگ ہوگی، لَاتَّبَعْنَاكُمْ، تو ہم ضرور جناب آپ کے ساتھ چلتے. یہ جو کہتے ہیں کہ جناب بہانے گھڑنا، جنگ جنگ نہیں ہونی، ایسے جناب آپ جا رہے ہیں. وہ جو عبداللہ بن ابی 300 ساتھیوں کو لے کر رستے سے واپس آ گیا تھا، 1000 مسلمان جا رہے تھے جنگ احد میں، تو راستے میں سے 300 ساتھیوں کو واپس لے آیا. جب ان کو کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں لڑو تو انہوں نے کہا جنگ ہونی نہیں ہے، ایسے ہی ہے بس، ہم اس لیے واپس آ گئے، ہونی ہوانی تو ہے کوئی نہیں. بہانہ گھڑا. کہنے لگے اگر ہمیں پتا ہوتا، ہمیں یقین ہوتا کہ جنگ ہوگی، ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. اللہ فرماتا ہے ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو اس وقت وہ ایمان سے دور تھے، کفر کے قریب تھے. یہ ان کے منہ سے کفر یا باتیں نکل رہی تھی. یقولون بافواہہم، وہ اپنے منہ سے جو باتیں کر رہے تھے، ما لیس فی قلوبہم، یہ ان کے دلوں کی باتیں نہیں تھی. منہ سے کچھ کہہ رہے تھے، دلوں میں کچھ اور تھا. منافق کہتی اس کو جس کے اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو. جب منافق اس کو کہتے جس کے اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو، تو ہمیں بھی سوچنا ہے کہیں ہماری حالت ایسی تو نہیں کہ اندر کچھ ہوتا ہے باہر کچھ ہوتا ہے.
اگر اندر باہر کو ایک جیسا کر لیں، جہاں پہ نہ کرنی وہاں پہ نہ کر جائیں، کوئی قیامت نہیں آئے گی، کوئی آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا۔ بندہ موقع پر آپ سے ناراض ہوگا، اس کو اچھا نہیں لگے گا، بعد میں آپ کی عدم موجودگی میں گواہی دے گا کہ بندہ کھرا ہے، بات سچی کرتا ہے، منہ پر صاف انکار کر دیتا ہے، آپ کے حق میں گواہی دے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو دوسری بات کریں گے، 2-4 چکر لگوائیں گے، تو عدم موجودگی میں کہے گا بڑا منافق ہے، مجھے کہتا تھا آج ہو جائے گا، کل ہو جائے گا، میں پھیرے لگوا کے آخر کار مجھے تھکا دی، میں خود ہی تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ تو گواہیاں جناب میرے اور آپ کے خلاف بنیں گی، اور لکھنے والے لکھ رہے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مر جائے تو اس کا پیچھا چھوڑ دو، اس کے بارے میں اگر بات کرو تو اچھی بات کرو، تمہاری باتوں پر، تمہاری گواہیوں پر اس کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ اس لیے اگر کوئی اس کی خطا تمہارے علم میں ہے بھی تو اس سے درگزر کرو، اور اس کی خوبی اگر علم میں تو اس کا اظہار کرو، اس کا بیان کرو، تاکہ اس پر گواہیاں زیادہ بنیں۔ واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپائے ہوئے تھے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں اور خود بیٹھ رہے گھروں میں۔ منافقین کے جو سردار تھے، منافقین تھے، وہ خود تو گئے نہ جنگ پر، گھر بیٹھے رہے، اور دوسروں کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، وہ اللہ ذکر کر رہا ہے، اس کا بات کہا گیا۔ لو اطاعون ما قتلوا، کہ یہ جانے والے جناب جو 70 شہید ہو گئے مسلمان جنگ احد میں، تو منافقین کہتے تھے کہ جناب اگر ہماری بات مان لیتے، نہ جاتے، تو نہ وہاں پہ قتل ہوتے، یہ تو ہماری مانی نہیں انہوں نے، یہ تو جناب خود مرنے گئے ہیں وہاں پہ۔ لو اطاعونا، اگر ہماری بات مانتے، ما قتلوا، تو نہ مرتے جناب، نہ قتل کیے جاتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب، یہ باتیں کرنے والے منافقین جو ہے ان کو کہو کیا، فادرؤوا عن انفسکم الموت، اچھا اگر تمہارا دعویٰ سچا، ان کنتم صادقین، اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے کہ وہ تمہاری بات مان لیتے تو مرتے نہ، اب تم خود سے موت کو ٹال کر دکھاؤ۔ جب تمہاری موت کا وقت آئے گا تو جناب اتنے ہی آپ محتاط ہیں، اتنے ہی دانشور ہیں، اتنے ہی آپ عقل مند ہیں، تو اپنی موت کو واپس پلٹا دینا، پلٹا کے دکھانا اگر تم میں ہمت ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، یحیی اللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے، اللہ ہی موت کا فیصلہ کرتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اب جو مسلمان شہید ہوئے کفار نے اور منافقین کے کہا جی مارے گئے بس ختم ہو گئے، ان کی دنیا ختم ہوگی۔ اب یہ چوتھے پارے میں ہم پڑھ رہے ہیں یہ آیت، ایک آیت دوسرے پارے میں آ چکی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اس کو مردہ نہیں کہنا۔ وَلَا تَقُولُوا، زبان پہ تمہاری زبان پر نہ آئے کہ یہ مردہ ہے، وہاں پہ زبان پر پابندی لگائی گئی تھی، یہاں پہ سوچ پر پابندی لگائی گی، تمہارے ذہن میں بھی نہ آئے کہ یہ مردہ ہے، یہاں پہ ذہن پر پابندی لگائے گی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تو مت سمجھو جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں کہ یہ مردہ ہیں، جو شہید ہو جائے اللہ کی راہ میں ان کو مردہ مت سمجھو، تمہارے ذہن میں خیال بھی نہ آئے، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، کہاں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، اللہ کی نعمتیں دی جا رہی ہیں اور وہ موج میں اللہ کر رہے ہیں، خوش ہیں، بلکہ صرف خود ہی خوش نہیں، جو ان کی راہ پر چلنے والے، حق کی راہ پر چلنے والے، ان کو دیکھ دیکھ کر، حالانکہ وہ دنیا میں زمین پر موجود ہیں، حق کی راہ پر ان کے ساتھی جو ابھی شہید ہو کر پہنچے نہیں ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کر، ان کا ذکر کر کر کے اوپر خوشیاں منا رہے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھی اسی راستے پر آنے والے ہمارے پاس ہے۔ تو فرمایا
فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہو رہے ہیں جو اللہ نے اپنا فضل ان کو عطا کیا ہے، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ، اور خوش ہو رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی دنیا میں موجود ہیں، لم يلحقوا بهم من خلفهم، جو ابھی تک پیچھے سے ان تک نہیں پہنچے شہید ہو کر، ان زندوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، اور کس خوشی میں مبتلا ہیں، اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ہم تو ہی ہیں، وہ بھی جو ہیں ان کو بھی نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، وہ بھی ہماری منزل کے راہی ہے۔ ان کو دنیا میں دیکھ کر شہید خوشیاں منا رہے ہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، آج کی آخری آیت، وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کے نعمت پر، اللہ کے احسان پر، وفضل، اور اللہ کے فضل پر، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ جو بھی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نیکی کرتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کوئی نیکی، کوئی عمل ضائع نہیں جاتا اللہ کے نظام میں، کوئی عمل نیکی یا بدی کچھ ضائع نہیں جاتا، سارا کچھ اللہ کے حساب کتاب میں ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 سے لے کر 171 تک، یہ 16 آیتوں پر مشتمل، آیات پر مشتمل رکوع تھا۔ الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا، اللہ ہماری کوشش قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا، اور خاص طور پہ دنیا میں دین پر استقامت کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ امجد صاحب ہمارے ساتھی ادھر جمعہ پڑھنے آتے تھے، رحمت سپیکر والے، لاری اڈا میں ان کی دکان ہے، اور رحمت اللہ صاحب تو فوت ہو گئے، لیکن امجد صاحب اور ان کی مسز دونوں کو کرونا ہے، ان کا پیغام ملا ہے، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے، اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تلاوت، بیان اور دعا قبول فرما، یا اللہ اس درس قرآن کو ہماری نجات کا، بخشش کا، خیر و برکت کا، خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، صحت اور تندرستی کا، کامیابیوں کا ذریعہ بنا، یا اللہ اس درس قرآن کی برکت سے ہمارے گھروں کو شاد اور آباد فرما، ہمارے بچوں کو خوشیاں، خوشحالیاں، خیر و برکت عطا فرما، ہم سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما، خاص طور پہ کرونا کی وبا سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہمارے ساتھی امجد صاحب اور ان کی بیگم کرونا کی وبا میں ملوث ہو گئی، یا اللہ ان کو شفا عطا فرما، ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما، ان کے والد پچھلے دنوں فوت ہو گئے، رحمت اللہ صاحب ان کی بخشش فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، یا اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما، خوشیاں اور خوشحالیاں عطا فرما، نمازوں کی پابندی، دین پر استقامت عطا فرما، قرآن پاک کی صحیح فہم اور عمل کی توفیق عطا فرما، شیطان کے وصف سے، حملے اور گمراہی سے بچا، یا اللہ دین پر، اسلام پر قائم رکھ اور ایمان پر موت نصیب فرما، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، خاص طور پہ اس اسپتال میں جو داخل ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، شفا عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو سلامتی، استحکام، ترقی اور خوشحالی عطا فرما، یا اللہ دنیا میں مسلمان جہاں بھی مشکلات کا، ظلم کا، تنگی کا شکار ہیں ان کو آسانیاں عطا فرما،
ख़ास तौर पे कश्मीर वाले मुसलमान, फ़लस्तीन वाले मुसलमान और बर्मा वाले मुसलमान, उन पे रहम फरमा, उनको आसानियाँ अता फरमा, उनकी हिफाजत फरमा, उनके ईमान की, जान की, माल की, औलाद की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम सब को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। हमारे जो फौत शुदगान हैं, माँ बाप, बहन भाई, अजीज़ों कारब दोस्त अहबाब में से जितने अहले ईमान फौत हो गए, रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। सब अहबाब का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ जितनी जितनी कैपेसिटी कर देंगे फलां चीज़ थोड़ी जी बात ही लेता वो खुद ही इससे नीचे की ऊपर भी होनी है, नीचे वाली से इन्हें खुद कैलकुलेट करवाई है सारी। ठीक हो इन्हें जो कैलकुलेट करवाई है ना, वो खुद सर्वर ने क्या सी जी ऐसे हिसाब में करनी है ताकि थोड़ी ज़्यादा कम। हाँ जी, हमको है दूर ना कर लिया। हाँ